میرے چنا سن سیدی شہادت دا تذکرہ کدوں شروع ہویا ہے جدو مدینہ طیبہ تے بازار دے اندر جدو خط پہنچے آوے حسین ابن علی کل بیعت لئی جاوے تو پہلا خط ولید بن عتبہ نو آیا وے کہ آل محمد کو بیعت لئی جاوے ادھر 18,000 خط کوفے دے اندر امام نو آ چکے نہیں 18,000 خط لاما عیسان لئی ظہیر رحمہ اللہ اپنی کتاب چ لکھے آئے 18,000 خط جدو امام نو آئے نہیں کہ آقا کوفے آ جاؤ اسی تاڑے باپ دے من والے آؤ عزیزان من ادھر سید نے تیاریاں کیتیاں نے کس وجہ تو کیتیاں نکتہ سنی جدی شہادت دی خبر تو سان دیتے سی میرا حسین شہید ہوئے گا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے امہات المومنین فرماندیاں نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جنہ دے بارے قرآن کہندا ہے مومناں دیاں ماواں نبی دیاں بیویاں نے اس تیری میری امی جان نے ویکھیا وے ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماداغ دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈھلیاں پیاں نے داڑھی ہجوانا بریے زلفاں بکھریاں پیاں نے سرکار مدینہ دی نظر جدو ملی ہے تیری میری امی جان نے ویکھیا چہرہ غمنا کے یا سیدی یا رسول اللہ سونیا دنیا چ خیر ہے کوئی غم دی خبر آگئی ہے ام سلمہ ابھی جبریل آیا ہے میں حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے میرا بچڑا حسین شہید ہوئے گا کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے تیری میری امی جان بھی روئی ہے مصطفیٰ بھی روئے نے جدی شہادت دے میرا نبی روئے جدی شہادت دی خبر تے مصطفیٰ دیاں زلفاں بکھر جاون اکھاں چوان سو نکلاون اونا دی شہادت بارے آنا ہے جی اللہ جانے تے یزید جانے حیاء نہیں آنداؤ جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ دے وے شاءاللہ مرن ویر کسے دے نہ ہون یتیمن مانے یتیمہ تائی دنیا اندر سینے کون لگاوے ذرا درد حسین چ چھپ کے حسین دی محبت چ بیٹھ کے ذرا سن عزیزان من خاندان رسول دا تذکرہ کرنے واسطے آیا میں خاندان رسول دا ذکر خیر کرنے واسطے آیا میں اور میرا پیغام ہے آل محمد دا درد لے کے بیٹھو نا میرے نبی کریم نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین میں حسین چوہاں حسین میرے وچوں میں میرے نبی نے فرما دیتا ہے الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ جنہیں جنت سردار ویکنے نے میری دھی فاطمہ دے لال ویک لائے میرے نبی نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا وے گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا وے ایتھے لفظ سنیا جزرہ تیان دینر سید نے جڑے والے تیاریاں کیتیاں نے انہاں اللہ ہوائنہ لہراجن دونوں شہزادے نال لینے انہوں محمد بھی نال لے آئے بانجے بتیجے بھی نال لینے 72 آدمیت مشتمل قافلہ تیار ہوئے آئے آقا کدھر جا رہے جے مسجد نبی جیلان ہو گیا ہے خاندان رسول کوفے جا رہے آوے ہر طرف ششکیاں دیاں آوازاں نے لوکو تیرے میرے ملے دار اے ایک چھک چھڑ کے جاون اکھاں ڈول پیندیاں یار سانو چھڑ کے نہ جاویں تیریاں یاداں سانل بڑیاں نے ذرا تصور دی دنیا چے چالنا اج مدینہ تو رسول خالی ہو رہے آوے خاندان رسول کوفے جا رہے آوے ابن زیاد دا نبی اللہ دنیا چے دفانا کر شمر دا دفانا کر یزید دا دفانا کر یزید نے پہلا خاتی مدینے بھیجے آئے کہ یزید کہہ رہے آئے حسین دی بیعت لئی جاوے یزید دی بیعت ابھی لئی جاوے انہاں اللہ و انہاں بیٹا ہوں تو جنر بات سنو بیٹھ کے حضرت امام علی مقام دے نانا باپ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والیو جدو دوستا 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ سید دا تیار ہویا وے انہاں اللہ و انہاں لہراجن جدو مسلمانوں سید دا قافلہ تیار ہے ہر مدینے دے اندر آنکھ اشکبار ہو گئی ہے نواسا رسول جا رہے آوے جنہوں کیا نبی کریم دا دور یاد آندا ہے جنہوں کیا مصطفیٰ دی تصویر یاد آنگی ہے حسین چھڑ کے نہ جاویں مگر شاءاللہ کوئی پردیش نہ تیوے اتے ککھ جناتی بارے تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا
جدو سید دا قافلہ تیار ہویا ادھر سیدہ زینب سیدہ سکینہ آندھی امی جی آؤ ذرا نانا دی طرف تے پاک تے حاضری دے آئیے ادھر سید دا قافلہ چلے آوے میں خود اپنے مزاج نو ویکھے آوے اور خود اپنے دوستاؤ عرض کردہ پہ آوے لوگوں میں لمحے دیکھے نہیں جدو جالی رسول دی ہوئے روزہ رسول سامنے ہوئے ایٹومیٹکلی اکھاں ڈول پیندیاں نے حب رسول دل ویچے ہوئے مصطفیٰ دی یاد آ جاندی ہے سیدزادہ جڑے والے نانا رسول دی تربت دے گیا ہوئے گا جدو خاندان رسول اپنے نانے دی تربت دے گیا ہوئے گا مسلمانوں میں تصور دی دنیا چے کہنا ہونا پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ وہ پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ نانا جی حسین آیا ہے آجو حسین جا رہے آ رہن والا حسین جا رہے آئے اکھاں چوہاں سونے امام علی مقام دا قافلہ چلے آوے جڑ والے مسلمانوں ترا سنیا لفظ سنوا لاوے قافلہ تیار 72 آدمیاں تے مشتمل ہے جدے چے عورتاں بھی شامل نہیں جدے چے بچے بھی شامل نہیں اور عزیزان من خاندان رسول دا قافلہ چلے آئے اور دوستا قافلہ چلدا مکہ مکرمہ جا رہے آوے ادھر مدینے انتظار ہو رہے آوے الہی مسلمانوں صبح نو پرندے جان دینے الہی شام نو واپس آ جان دینے اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک خاندان رسول واپس نہیں آیا خیمے خالی نہیں گھر خالی ہے گلیاں خالی نہیں قافلہ مکہ مکرمہ جا رہے آوے اتھو مدینہ پاک تو مکہ مکرمہ جا رہے آوے مکہ مکرمہ تو قافلہ چلدا کربلا پہنچنا میں عزیزان من اتنا حالات سیدادیاں دیتے جدو دوستا سیدہ قافلہ الوداع ہو گیا وے ادھر بہن انتظار اندر ہے آندھی الہی صبح نو پرندے جان دینے ذرا کھاڑے دے مسلمانوں ذرا میری طرف توجہ رکھو اور تصور دی دنیا چے پہنچ کے ایک بات نو دل وچ لے کے جانا میں شہدائے کربلا دا ذکر سننے واسطے آیا میں سانا دی خاندان رسول دا ذکر خیر سن واسطے آیا میں آؤ ذرا مل کے آل محمد دا ذکر کریے مل کے شہدائے کربلا دا ذکر کریے ہن ذرا تصور چے چلیے جدو کئی دن گزر گئے نہیں بھائیاں دے گھر خالی نہیں خاندان رسول دا محلہ خالی ہو گیا ہے بہن انتظار اندر آندھی الہی صبح نو پرندے جان دینے شام نو واپس آ جان دینے آندھی دنیا دے دے ایتھے میرے ویر دے قدم لگے دی آج نقش مٹ گئے نہیں آندھی سب پردیسی وطنی آئے سیدادیاں نے آندھیاں سب پردیسی وطنی آئے تو ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویک گرانوں جندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں ابو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بینا وہ شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بینا وہ شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بینا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ سب پردیسی وطنی آئے تو ہی ویر موڑ مہار لاہور گئے موڑے ہوندے نہیں
کربلا گئے مڑے نہیں گئے، لال پور گئے مڑے ہوندے نہیں، کربلا گئے مڑے نہیں گئے۔ سیدی دھی آؤ آدھی ہے سب پردیسی وطنی آئے، بے ویرا کی دسانگی خاندان ہتھی توڑے آدھی آج خاندان لٹا کے آگئی ہیں کہ دیئے سب پردیسی وطنی آئے۔ جویں امام زین العابدین میدان کربلا اندر نہیں سیدہ زینب بیٹھیاں نہیں، جڑولے دوست آنکھاں دے وچوں ہزاروں کتاب نعرہ جاری نہیں، ادھر حسین دی دھی انتظار اندر ہے، ادھر علی دی دھی انتظار اندر ہے، ادھر حسین دی دھی بہن انتظار اندر ہے، ادھر علی اکبر دی بہن انتظار اندر ہے۔ امام زین العابدین کہندے پھپھی روندی کیا وے میرا پتر عابد کی پوچھدا وے، کدی تائیں ویکھ دیے کدی پائیں ویکھ دیے، لوکاں دیاں تیاں اجڑن بھرا آ جاندے نے، بہناں آ جاندیاں نے، رشتہ دار دلاسا دین آ جاندے نے، لگ دے پوندے آ جاندے نے، ایک چک دیا پاسی آؤ ذرا 10 محرم دی رات تصور وچ جاتے سہی جدا نانا کافرانو دلاسے دین جاندا ہے۔ اج اس نانا رسول دی دی کربلا دی تپ دی ریت تنہا بیٹھی ہے، نانا جی لوکانو دلاسے دین جاندے دی، اج کربلا وچ ساڈی دوتری بیٹھی ہے، علی دی دی بیٹھی ہے، حسین دی بہن بیٹھی ہے، جڑے والے 10 محرم دی رات ذرا تصور چ جانو کہندیا پترا خیر ہے۔ امام زین العابدین دے پپی روندی کیا وے میرا پتر عابد لوکاں دیاں جدی اجڑن تھیاں ٹر جدیاں نے پکے، لوکاں دیاں جدی اجڑن دیاں ٹر جدیاں نے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے، لگ دے پوندے آ جاندے نہیں، میرا یار حرول میرا یار چودھری یاسی نمبردار عامر خان صاحب ایئرپورٹ گئے، یار مدنی صاحب حج تو آ رہے نہیں، کاڑیوں پہنچ گئے، میں روکیا بھی یار فلیٹ بڑی لیٹ ہے، ساری رات ایئرپورٹ تے بیٹھے رہے، پر ایک کربلوچ سید رکھا وہ پھپھی رو رہی ہے، حسین دا بچڑا پوچھدا وے پھپھی روندی کیا وے پترا کی پوچھدا وے، اج خیمے لٹے گئے نہیں، پتراں دیاں لاشاں پیاں نہیں، بھتیجیاں دیاں لاشاں پیاں نہیں، آندی ہے دنیا چ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جدیاں نے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے، گود وچ حسین دے بچیاں دی لاش پھپھیاں لی کدی دروازے بند نہ کری، اپنے جمیاں دی لاش سیڈ تے کر دتی، حسین دے پتر دی لاش گود وچ آندی ہے وفادار بھتیجیو بولت سہی، میری آنکھاں چ کیوں آنسو نہیں، میں تصور وچ او منظر لے آیا میں، کربلا دا عالم ہوئے، اندھیر نگری ہوئے، خود عالم ہوئے، دشمنان نے حسین نے گھیرا گتے آوے، سرے حسین نے دے چڑے آوے، پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے پہ آون، سید ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آوے، گھوڑیاں نے لاشاں نو مسلا کیتا آوے، اتوں گھوڑے دڑائے گئے آون، جنہ دا نانا حسین دے گرنے نو پسند نہیں کر دو، نبی سیدہ لمبا کر دینا وے کہ میرا حسین زمین تے گر نہ جاوے، علی دا لال زمین تے گر نہ جاوے۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جتنے مہمان آئے نہیں
میں سب نو محبت دے نال اے پیغام دین میں اپنے تصور وچ خاندان رسول دا درد رکھیا کرو اور آل محمد نال محبت دے اظہار واسطے ذرا تصور وچ کھب کے دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنی آل نبی نال محبت دی وابستگی اظہار کریا کر دل دا رشتہ پتہ لگ جائے آندیے وفادار بھتیجیا بولت سی گاڑے دے اندر جوان بھتیجا دنیا تو مریا وے جاننا وے پھوپھیاں چاک چلوندیاں نے میرے برا دی نشانی ہے میرے برا دا بچڑا وے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سرکار مدینہ سرو عقل وسینہ نو ماننے والا ذرا تھوڑا جہاں کھول سو آواز زور لیندہ میں جدو سیدزادیاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے اور میں دوستہ دردنال بیان کرنا چاہ رہا ہوں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو سیدزادی بیٹھی ہے کربلا دے میدان ہر آنکھ بار ہو گئی ہے اور میں تسلسل نال بیان کردہ جا رہا ہوں میرا یار کہندہ دی آج پورا واقعہ کربلا ذرا تسلسل نہ سرا دے آجے اور غم حسین اندر درد حسین اندر محب حسین اندر آل بیت درد اندر ڈوب کے بیان کرنا اور میں تے خود آل محمد دا چوکیدار ہوں میں خاندان رسول دا چوکیدار ہوں دن رات سفر کرنا پورے ملک ویچ جدوں دا میں حج تو واپس آیا ہوں ایک دن گھر نہیں رہندا ہوں ہر روز کسی نہ کسی جگہ تے سفر تے آل محمد دا تذکرہ کر رہا ہوں اور میں برملا کواں گا شہداء کربلا وچوں معاشرے نو کی ملدا پیا وے اپنے گھر دی صلاح رکھیا کر میرے دوستو عزیزاں نے من چودھری پیاز الحق صاحب اور جتنے دوست احباب آئے نہیں میرے دوست احباب لفظ سننے والا ہے میرے نبی کریم دے دوستہ غلاموں خاندان رسول دے چوکیداروں آؤ مل کے ذرا لفظ بیان کرانا اپنیاں پھوپیاں لی کدی دروازے بند نہ کری کدی اپنے پرہانوں میرا لفظ نہ کمی کہ پھوپی روز آ جاندی ہے آ کربلا وچ رشتہ ایک وکھاواں پرہا دے بچیاں نال وفا کر گئی علی دی دی ہے حسین دی بہنی مولا حسن دی بہنی مولا حسین دی بہنی امام زین العابدین دی پھوپھی ہے جدو کربلا دی اندھیری رات ہے ہر طرف ہود عالم پہ گیا وے سر حسین تن تو جدا ہو گیا وے قاسم و عباس دے بازو کٹ گئے نہیں خیمے لٹے گئے نہیں سجدہ دے صدوق لٹے گئے نہیں خاندان رسول دا مالو متا لٹیا گیا وے خیمے اجڑ گئے نہیں جلے بی بی پاک نو بیڑیاں بنائیاں نہیں ماں دوستہ زینب قیدن بن گیاں نہیں امام زین العابدین نو قیدیاں پیمائیاں بیمارے کربلا بیٹھے نہیں جلے دوستہ گود وچ اپنے بچیاں دیا لاشاں سیر تے کر دیتیاں نہیں ہائے زینب تیرے حوصلے تو قربان جاواں آئی سلوٹ یو زینب آئی لائک یو زینب اللہ اکبر جدو دوستہ حال بیعت دا ذکر آوے اے ظلم دی انتہاوے ویکھنا ذراؤ اسی ایتھے بے کے رو پہ آؤں وہ ریت عالم کی ہوئے گا کوئی دلاسہ دین والا نہیں شمر قلید دیاں پوجا کھڑیاں نہیں ابن زیاد دیاں پوجا کھڑیاں نہیں یزید ظالم دیاں پوجا کھڑیاں نہیں یزید فاسق دیاں پوجا کھڑیاں نہیں یزید ظالم دیاں پوجا کھڑیاں نہیں جدو تن دیاں ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے تے ریت علی دے بچیا دے خون نال تر ہو گئی ہے کربلا دی پیاسی ریتے حسین دے بچیا دا خون ڈلے آوے 6 مہینے دا علی اصغر 25 سال دا نوجوان ہے علی اکبر جناب دی 25 سال دا نوجوان قاسم حسین دا بچڑا بھی پڑھاوے امام حسن دا لال شہید ہو گیا وے حضرت عباس غازی علمدار دے بازو کٹ گئے نہیں سکدہ زین میدان کربلا اندر ہے ادھر پہن حسین دے پیراؤ کربلا چنددار اندر ہے ادھر حسین دی پہن کربلا وے چنددار اندر ہے ادھر حسین دی تھی مدینے دے اندر انتظار اندر ہے ذرا تصور چے چلنا نقشہ ذہن چے رکھنا سید زادیہ دا کیا حوصلہ ہوئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون آج اپنے درد اندر ذرا چھکے ایک لفظ اپنے سینے اندر بٹھان دے جاؤ نا
خاندان رسول دا ذکر خیر سنان واسطے آیا میں اور مینوں نہیں پتا اگے کیا ہو رہا وے میں تے تصور وچ اج پہنچیا پیا وے او ریت او کربلا دی مٹی جدو علی دی تھی گود وچ حسین دے بچڑے دی لاش لئی ہوئے گی پہلا کنا وفا کر دیاں نہیں ایتھوں بھی ٹیلی فون کر لئیے ویر خیر پہن میں ایک چکوں بول رہا میں ویرا خیر میں شیر کے چاپ جو بول رہا میں جڑا والے جو بول رہا میں فیصلہ بادو بول رہا میں قصوروں کاڑے دے پالپور جو بول رہا میں ویرا خیر میں دلشاد وٹو دے شہر جبوکے جو بول رہا میں پلان جگہ جو بول رہا میں ویرا خیر ایس والے پون کرنا پہن جڑا ویر تینوں پیارا نہیں لگدا دی نہ تینوں پیارا لگدا دی دنیا چ لڑی سا ہو بھی لڑیا سی اج جاننی ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا لڑی بھی ہوئے فون کر دی وے ویرا مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونا آخری جوڑا میں لے کے آونا جویں حسین دی بہن تو 5 گز نہ دیویں بہنا 18 گز لے کے آؤندیاں جویں حسین دی بہن زینب کربلا وچ بیٹھی ہے آتی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری ذرا اے شیر درد نال ذرا سنو تصور رکھ کے ویر دی بے گورو کفن لاش پئی ہوئے مہمانہ نے گرامی قدر انج لاشا پئیاں ون سر کٹ گیا ہوئے مدینہ شہر دور ہوئے آدھی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری او شالا مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا مسلمانوں سردار امین بلوچ صاحب اور میرے بھائی فیاض ظفر صاحب اور جتنے دوست باپ بیٹھے جی ایک جملہ ذرا تصور جا کے سنیا جی چودھری شوکت صاحب بسان بورڈ والے میں سب دے اگے ایک ریکویسٹ کرانا اے سکاڑے دی دنیا جو نکلو ذرا آجدہ دینی سی سید تے پانی بند ہو گیا دی اون محمد تے پانی بند ہو گیا دی قاسم عباس تے پانی بند ہو گیا دی حوض کوثر دے وارثہ تے پانی بند ہو گیا دی خاندان رسول تے پانی بند ہو گیا دی آجدہ دینی سی زہرہ دے لال ترے آئے دی آجدہ دینی سی علی دا لال ترے آیا دی آجدہ دینی سی نبیان دے سردار دا دوترہ تے آیا دی آجدہ دینی سی فاطمہ دا بچڑا پیاسا دی آجدہ دینی سی آل محمد دا خاندان چشم و چراغ پیاسے نہیں جدو کربلا دا درد سننا ہوئے ناصر مدنی نو سنیا کر میں تیرے سامنے نقشہ بیان کر رہے ہیں اور قدوں دا تذکرہ شروع کیتا ہوئے ابھی تک میں تیرے سامنے صرف کربلا دی اور رات دا بیان کر رہے ہیں جدو سیدہ زینب نے ویکھے آوے گا سر حسین نے دے چڑے آوے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوستاؤ سیدزادیاں دا قافلہ مدینہ پاک کو مکہ مکرمہ ادھر نو ذوالحج دا دینی آقا کیویں آنے ہوئے کیا جی میں کوفے جانا میں آج میں کوفہ میں آقا کوفے نہ جانا کوفے دے لوگ وفادار نہیں گئی مگر میرے امام نے 36,000 خط پڑے آیا وے ادھر 18,000 خط نہیں ادھر نبی پہلے دن 36,000 نے بیعت کی تھی امام مسلم کھڑے ہو گئے میں قافلے دی قیادت کراں گا میں کوفے دے حالات دا پتہ لے کے آواں گا سفیر بن کے جاواں گا جدو امام مسلم بن عقیل جا رہے نہیں دونوں شہزادے بھی نال لے گئی قافلہ چلدا چلدا مکہ مکرمہ تو جڑے ویلے کوفے پہنچے آوے وال
روحانہ استقبال ہویا ہے اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو خاندان رسول آیا وے کیا میں من الحسین حسین دی طرف آیا میں میرا خاندان رسول نہ تلک آؤ منو مسلم بن عقیل کہندے نہیں میں حسین دا چچا دادا میری بیعت حسین دی بیعت ہے کوفے دے حالات دا پتہ لینا آیا میں 70,000 کوفی نہیں امام دے ہاتھے بیعت کی دیئے آقا جلدی خط لکھ دو حسین کربلا آجن کربلا تو کوفے آجن جڑے والے امام نے خط لکھے آوے آقا سناتی کوفے دے لوگ بڑے وفادار نہیں جدو خط لکھے آوے خط نبی جا رہے آوے مکہ مکرمہ دے 9 ذوالحج دا دینی امام نے ادھروں کوچ شروع کی داوے ادھر ابن زیاد آیا ہے عزیزہ نے من بصرے تو کربلا 500 کلومیٹر دا سفر ہے 500 کلومیٹر دا سفر ہے ابن زیاد بصرے دا گورنر ہے ادھر کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دیکھیا خاندان رسول تے سختی نہیں کر رہے آؤ کون کہتا ہے یزید بے خبر تھا ملا اپنا علم اپنے پاس رکھ کہتا ہے یزید کو خبر نہیں تھی کیوں نہیں خبر تھی یزید نے گورنر بدلاؤ تب تمہیں خبر تھی یزید کو گورنر لگانے کی خبر تھی نیا گورنر بھیجنے کی خبر تھی ہائے کیسا یہ ملا کا ایمان ہے نبی کے نواسے کا شان بھی مانتا ہے درود بھی پڑھتا ہے آل محمد پہ درود بھی پڑھتا ہے اور اسی کے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے بغض حسین بھی رکھتا ہے بغض علی بھی رکھتا ہے یعنیاتا ناس بھی دنیا میں کتنی دیر چھپے گا تیرا بغض چھپنے نہیں دیں گے دنیا میں یہ تاریخ لکھے گی انشاءاللہ میری فجر محمد والے محمد میری ظہر محمد والے محمد میری عصر میں محمد والے محمد میری مغرب میں محمد والے محمد میری عشاء میں محمد والے محمد میری تہجد میں محمد والے محمد میرے جمعے میں محمد والے محمد میری عید میں محمد والے محمد میری شراعت میں محمد والے محمد میری چاشت میں محمد والے محمد لکھ لیں ذرا دھیان سے لکھ لیں سوچ لیں سمجھ لیں جب تک میں زندہ ہوں یہ برملا اعلان کرتا ہوں یہ چھپ چھپ کر تم سے حسین سے دشمنی رکھی نہیں جائے گی تمہارا دشمنی تمہارا بغض ہم اسٹیج پہ لے کر آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے منافق کس کو کہتے ہیں ناسبی کس کو کہتے ہیں ہم آل محمد سے محبت سٹیج پہ بھی کرتے ہیں نماز میں بھی کرتے ہیں قلم میں بھی کرتے ہیں تحریر میں بھی کرتے ہیں تقریر میں بھی کرتے ہیں لکھ لیں دنیا تک یہ بات اپنے دل میں لے جاؤ کون کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے ناصر مدنی کہتا ہے میں اپنے کملی والے کی مرضی سے کہنے لگا ہوں جو مصطفیٰ کی مرضی ہے وہ آل محمد کی مرضی ہے جو مصطفیٰ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے ہم مصطفیٰ کے حکم کے پابند ہیں میرے کملی والے نے حسین کو چوما ہم حسین کو چومیں گے کملی والے نے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہم کندھوں پہ اٹھائیں گے میرے نبی نے حسین کو نماز میں عزت دی ہم تقریر میں عزت دیں گے ہم نماز میں محمد والے محمد پڑھ کے عزت دیں گے میرے نبی نے حسین کو سرداری دی ہم سردار مانیں گے تمہیں یزید کی سرداری مبارک ہو ہمیں حسین کی سرداری مبارک ہو یہ کہاں سے پڑھتے ہو کہاں سے پڑھتے ہو یہی باتیں میں کرتا ہوں اور نبی دنیا میں کڑوی لگ جاتی ہیں ہے جی اس کو کیا ضرورت ہے یزید کے خلاف بولنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے نماز میں درود پڑھنے کی جب نماز میں درود پڑھتے ہو تمہیں پتہ نہیں کن پہ پڑھتے ہو محمد و آل محمد پہ پڑھتے ہو جب آل محمد پہ درود پڑھتے ہو پھر یہ اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا اگر دنیا میں حسین دنیا میں عام ہستی ہوتی عام ہستی ہوتی عام ہستی ہوتی عام شخصیت ہوتی میں ناصر مدنی کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے جب حسین زندہ تھا عرش کے نیچے فرش کے اوپر حسین کے نوا دنیا میں کوئی اس جیسا نیک نہیں اس جیسا اونچا نہیں اس جیسا شان والا نہیں کیوں ذرا سنیے تمہاری طرف تعداد زیادہ ہو سکتی
سکتی ہے، فوج زیادہ ہو سکتی ہے، قانون زیادہ ہو سکتے ہیں، وائلیشن کرنے کا الزام لگا سکتے ہو، خروج کا الزام لگا سکتے ہو، بغاوت کا الزام لگا سکتے ہو، مگر حسین کی طرف ایک بھی نہ ہو۔ مگر شریعت تو حسین کی طرف ہے۔ جتنے لوگ حسین کے مخالف تھے وہ زمین پہ حسین سے، ادب سے، مرکزے سے، شان سے، مقام کے لحاظ سے چھوٹے تھے۔ حسین بڑا تھا، حسین اونچا تھا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر اس دور میں خلافت کا حقدار تھا وہ علی کا لال تھا، زہرا کا لال تھا۔ مگر آج 1500 سال بعد بھی یہ ملا یہ کہتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیری بغاوت بیوی گھر میں کر دیتی ہے، تیری بغاوت تیرا بیٹا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے بابا تم اس مسئلے میں حق میں نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم 5 بچوں کے باپ ہو، تیرا بیٹا تیرے گھر میں تیرا باغی ہو جاتا ہے۔ حسین کو باغی کہتا ہے جس نے کہا تھا یزید کا یہ فیصلہ بھی شریعت کے خلاف، یزید کا یہ فیصلہ بھی شریعت کے خلاف۔ اب ناصر مدنی پاکستان میں رہ کر کتنے حکمرانوں کو کہتا ہے تمہاری یہ پالیسی سے میرا اختلاف ہے، تمہاری یہ پالیسی سے میرا اختلاف ہے۔ اس کا نام بغاوت ہے، اس کا نام بغاوت نہیں، اس کا نام اختلاف رائے ہے۔ سن لیے ذرا دھیان سے، حسین کو باغی کہنے سے پہلے کروڑا مرتبہ سوچنا، حسین اپنے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، حسین علائے کلمت اللہ کی بلندی کے لیے یزید کے سامنے کھڑا ہوا۔